بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام خوش نصیب سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے حال ہی میں حج کی عظیم سعادت حاصل کی ہے۔ جی بالکل، میری طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد۔ یعنی یہ واقعی ایک ایسی سعادت ہے جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہاں، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں ایک بہت ہی ضروری بات یہاں کہنا چاہتا تھا، یعنی ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس گفتگو میں جو عربی دعائیں اور اصطلاحات آئیں گی نا، ان کا بالکل درست تلفظ ادا کریں، لیکن اگر بشری تقاضے کے تحت ہم سے کوئی تلفظ کی غلطی ہو جائے تو ہم سب سننے والوں سے پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ جی بالکل، انسان ہے اور بولتے ہوئے غلطی ہو ہی سکتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور ایک اور اہم فقہی اصول بھی میں شروع میں ہی واضح کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی الجھن نہ رہے۔ آج ہم آخر میں طواف وداع پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ ویسے تو یہ آخری طواف واجب ہوتا ہے، لیکن شریعت نے خواتین کے لیے حیض کی صورت میں اس کی مکمل معافی رکھی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ان دنوں میں انہیں اس طواف کے چھوڑنے پر کوئی دم وغیرہ نہیں دینا پڑتا، وہ بالکل کسی بوجھ کے بغیر مکہ سے روانہ ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ تو اب ہم آتے ہیں اس ڈیپ ڈائیو کے مقصد کی طرف۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اصل مقصد حج کے آخری اور بہت ہی اہم مراحل کو سمجھنا ہے۔ ایام تشریق ہوں یا تینوں جمرات کی رمی یا پھر طواف وداع کی اہمیت، یہ سب آخر ہمیں سکھاتے کیا ہیں؟ اصل میں نا، حج کا سب سے لمبا اور تھکا دینے والا دن تو 10 ذی الحج ہوتا ہے، جسے ہم یوم نحر کہتے ہیں۔ جی ہاں، جس میں بہت بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس میں طواف زیارت بھی ہے، قربانی بھی، حلق یا قصر بھی۔ لیکن اس شدید مشقت کے بعد اسلام اچانک سے انسان کو عام دنیا کے شور میں نہیں پھینک دیتا۔ اچھا، یعنی ایک طرح کا ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ ہاں، بلکہ ایک خاص بفر زون رکھا گیا ہے جسے ایام تشریق کہتے ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ یہ حاجی کے منا میں قیام کے دن ہیں۔ اس بفر زون والی بات سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی، یعنی ایک مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ جی بالکل صحیح حدیث کوٹ کیا آپ نے۔ اگر ہم لفظ تشریق کو دیکھیں تو پرانے وقتوں میں جب فریج یا کولڈ سٹوریج نہیں ہوتے تھے تو لوگ قربانی کا گوشت دھوپ میں سکھاتے تھے۔ اچھا، تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ جی ہاں، اسے لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس عمل کو تشریق کہتے تھے۔ تو یہاں اس کا استعارہ یعنی میٹافر دیکھیں۔ حاجی نے پچھلے دنوں میں جو تقوی اور روحانیت کمائی ہے، اب ان 3 دنوں میں وہ مینا کے خیموں میں رک کر اس روحانیت کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی اس روحانیت کو محفوظ کر رہا ہے دھوپ میں رکھ کر۔ بالکل، تاکہ وہ تقوی اس کی آنے والی پوری زندگی کے لیے محفوظ ہو جائے اور خراب نہ ہو۔ یہ بہت ہی شاندار تشبیہ ہے واقعی۔ لیکن کھانے پینے کو عبادت کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ کھانا تو ایک دنیاوی کام لگتا ہے نا۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو قدرتی طریقے سے استعمال کرنا اور پھر ان پر شکر ادا کرنا بھی اصل میں اعلیٰ ترین عبادت ہی ہے۔ یعنی ان کا ذائقہ محسوس کرنا اور دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کہنا۔ ہاں، کیونکہ قدرتی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے رب کو یاد رکھنا ہی اصل بندگی ہے، اور اس شکر اور بندگی کو دماغ میں بٹھانے کے لیے ہی تکبیرات تشریق کا ورد ان دنوں میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جو 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور سوچئے، جب مینا کی وادی میں لاکھوں لوگ ایک ساتھ یہ پڑھتے ہیں تو انسان کا اپنا غرور تو ویسے ہی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہوگا نا۔ یہ تکبیرات ہمیں اندر سے گراؤنڈ کرتی ہیں۔ گراؤنڈ کرتی ہیں، سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نفسیاتی طور پر؟ یعنی انسان خود کے لاشعور کو یاد دلاتا ہے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ کل جب میں واپس دفتر جاؤں گی یا ملک کے مسائل دیکھوں گی تو وہ مسائل بڑے نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تکبیرات واقعی خوف اور فکر کو ختم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ انہی ایام تشریق کا ایک بہت بڑا عملی پہلو رمی ہے، یعنی 11 اور 12 ذی الحج کو تینوں جمرات، جمرہ اولا، وسطیٰ اور عقبہ کو کنکریاں مارنا۔ جی، روزانہ 21 کنکریاں بنتی ہیں۔ اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کی صدا۔ اب آج کے دور کے کسی بھی جدید ذہن کو یہ ایک ظاہری سا عمل لگ سکتا ہے،
کہ پتھر کے ستون کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اس وقت انسان کے دماغ میں اصل میں کیا چل رہا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے اگر اس کو صرف ایک رسم سمجھ کر کیا جائے تو یہ بس ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہی لگے گی، لیکن اس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے جڑی ہے، جب انہوں نے شیطان کے بہکاوے کو رد کیا تھا۔ جی، جب شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی؟ بالکل۔ تو نفسیاتی طور پر آج کا حاجی جب وہ کنکری اٹھاتا ہے تو وہ اصل میں اپنے اندر کے شیطان پر وار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی انا، اپنے حسد، اپنے غصے اور بری عادتوں کو کنکری مار رہا ہوتا ہے۔ یعنی اپنے نفس کی برائیوں کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ ہے؟ جی ہاں، یہ ایک سگنل ہے دماغ کے لیے۔ اور اس میں ایک بہت ہی باریک اور دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ پہلے اور دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کرتا ہے۔ صحیح، جیسے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ لیکن تیسرے جمرہ یعنی جو جمرہ عقبہ کہلاتا ہے، وہاں دعا کے لیے رکنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ فوراً آگے بڑھ جانے کا حکم ہے۔ ہاں، وہاں بالکل رکنا نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھے نفسیاتی طور پر بہت ہی ڈیپ محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم سوچیں تو برائی یا شیطانی وسوسے ایک ایسی آندھی کی طرح ہوتے ہیں جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب انسان کسی طرح اس آندھی سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پلٹ کر اسے دوبارہ نہیں دیکھتا۔ کیا بات ہے، یہ بہت ہی زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ تو کیا تیسرے جمارہ پر نہ رکنا اس بات کی علامت ہے کہ اس برائی کی آندھی سے بچ کر اب بس سامنے روشنی اور نئے مستقبل کی طرف بھاگنا ہے؟ میں پوری طرح آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ اگر آپ اس آندھی میں رک دیں تو وہ آپ کو دوبارہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ پہلے دو جمارات پر دعا کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جنگ جاری ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، لیکن تیسرے جمارہ پر آپ آخری فیصلہ کن وار کرتے ہیں، اب جنگ ختم۔ وہاں پلٹ کر دیکھنے کا مطلب شیطان کا کوئی نیا وسوسہ آنا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ اس لیے نفسیات یہی کہتی ہے کہ بس کنکری مارو اور فوراً آگے نکل جاؤ، پرانی عادتوں کو مڑ کر کبھی نہ دیکھو۔ اور ہاں، اس دوران جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال ہوتا ہے نا، وہ صبر ہے۔ او ہاں، ریامی کا رش، وہ تو سب کو پتا ہے کہ کتنا شدید ہوتا ہے۔ وہاں جو دھکم پھیل ہوتی ہے کسی کے بھی اعصاب توڑ سکتی ہے۔ گرمی میں چھتریاں، پانی کنکریوں کی تھیلی اور نسو کاج سنبھالنا ایک عجیب کشمکش ہوتی ہے۔ اور وہی تو اصل ظاہری اور باطنی تربیت ہے۔ آپ سوچئے، آپ شیطان کو کنکری مارنے جا رہے ہیں تاکہ اس کا غرور توڑ سکیں، اور اسی دوران اگر آپ کو کسی کا دھکا لگ جائے اور آپ غصے میں گالیاں دینے لگیں تو شیطان تو وہیں جیت گیا نا۔ صحیح بات ہے، اس نے آپ کو اسی وقت غصے میں مبتلا کر دیا۔ یعنی غصے کو پینا اور تحمل دکھانا ہی اصل میں شیطان کے منہ پر سب سے بڑی کنکری مارنا ہے۔ جی بالکل، رش میں بھی اپنا اخلاق نہیں چھوڑنا۔ اب ہم سفر کے اگلے موڑ کی طرف چلتے ہیں۔ 12 ذی الحج کو حاجی کے لیے شرط ہوتی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائے، ورنہ پھر تیراز کی رات بھی وہیں گزرنی پڑتی ہے اور اگلے دن دوبارہ رسمی ہوتی ہے۔ ہاں، تو جب حاجی بالآخر مکہ واپس آتا ہے، ہوٹل میں آرام ملتا ہے، لیکن پھر وہ لمحہ آتا ہے جو میرے خیال میں سفر کا سب سے بھاری اور جذباتی لمحہ ہوتا ہے، یعنی مکہ سے روانگی اور طواف الوداعی کا وقت۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں واقعی الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور آنسوؤں کی زبان شروع ہوتی ہے۔ طواف الوداعی ایک الوداعی ملاقات کی طرح ہے۔ جی، زیادہ تر فقہا کے نزدیک یہ واجب ہے، بیت اللہ کا آخری دیدار۔ بالکل، جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب وہ دنیاوی مجبوریوں کی وجہ سے اس مبارک گھر کو چھوڑ رہا ہے۔ ایک چیز جو میں یہاں پوچھنا چاہتا تھا، اس طواف الوداعی کے طریقے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ عام طواف میں مرد رمل کرتے ہیں اور اقتباء کرتے ہیں، یعنی اپنا دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں، ایک تھوڑی پہلوانوں جیسی چال ہوتی ہے، لیکن اس طواف میں یہ سب منع ہے۔ جی، بلکہ اس میں حجی بالکل عام اور دھیمے انداز میں چلتا ہے۔ اس تبدیلی کے پیچھے آخر کیا حکمت ہے؟ اصل میں اس کا ایک بہت خوبصورت راز ہے۔ رمل اور اتباع کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب مسلمان مکہ فتح کرنے آئے تھے اور کفار مکہ طنز کرتے تھے کہ مدینے کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رعب دکھانے کے لیے یہ حکم دیا تھا؟
جی، تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کی طاقت اور شوکت کی دھاک بیٹھے۔ لیکن جب آپ طواف الوداعی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی دشمن کو طاقت تو نہیں دکھا رہے ہوتے نا؟ بالکل، اس وقت تو وہاں صرف محبت اور آموزگی ہوتی ہے۔ ہاں، وہاں آپ ایک انتہائی عاجز، بے بس اور محبت میں ڈوبے ہوئے انسان کی طرح اپنے مالک کے دربار سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس رخصتی کے وقت آقا کار چلنے کو اسی لیے ختم کر دیا گیا تاکہ آپ کی چال میں بھی وہی عاجزی جھلکے جو اس وقت آپ کے دل میں ہے۔ یہ سن کر تو دل واقعی دہل سا جاتا ہے۔ یہ مکمل خود سپردگی کا وقت ہے۔ پھر 2 رکعت نماز اور زمزم پینے کے بعد عام طور پر ربنا آتینا والی دعا مانگی جاتی ہے، لیکن ایک اور بہت پیاری رخصتی کی دعا ہے وہاں۔ اللہم لا تجعل ھذا آخر العہد ببیتک الحرام وارزقنی العودۃ الیہ مرات کثیرۃ، یعنی اے اللہ، اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنانا اور بار بار یہاں بلانا۔ جی ہاں، اور وہاں انسان کی روح اصل میں تڑپ رہی ہوتی ہے۔ تو جب حاجی کعبے کی طرف پیٹ کر کے اسے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے حرام سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ذہن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس وقت اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا جسم تو دنیا کی مجبوریوں کی وجہ سے یہاں سے جا رہا ہے، لیکن میری روح ہمیشہ کے لیے اس کعبے کے غلاف سے الجھ کر رہ گئی ہے۔ صحیح کہا، ایک روحانی رخصتی جو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیتی ہے۔ بالکل، اور دوبارہ بلائے جانے کی یہی تڑپ اسے ساری زندگی نیک اعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر باہر جا کر میں نے برائی کی تو شاید مجھے دوبارہ یہاں آنے کی توفیق نہ ملے۔ اور اس کیفیت کے بعد بہت سے حاجاج کا اگلا پڑاؤ مدینہ منورہ ہوتا ہے۔ یہ کیسا خوبصورت روحانی تسلسل ہے کہ جلال اور عظمت کے گھر سے رخصت ہو کر انسان سیدھا جمال اور رحمت کے شہر کی طرف جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری تو ہر مسلمان کی روح کی غذا ہے۔ وہاں مسجد نبوی میں قدم رکھنا، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنا اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر سلام پیش کرنا، اور وہاں ادب سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم پر سلام بھیجتا ہے انسان۔ جی، سوچئے وہ کس مقام پر کھڑا ہے، ان عظیم ترین شخصیات کے روبرو جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہاں کھڑے ہو کر انسان کو ایک زبردست احساس ذمہ داری ملتا ہے۔ اور یہی ذمہ داری ہمیں عام زندگی کی طرف لے آتی ہے۔ حاجی نے سفر مکمل کیا، فلائٹ لی اور واپس اپنے شہر آ گیا۔ یہاں آ کر اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حج ایک اسپرچول ریسیٹ بٹن ہے، انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ جی بالکل، پاکیزگی ملتی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ واپس آ کر پھر سے اپنے دفتر کی انہی پالیٹکس، گھریلو جھگڑوں اور دنیا کی اس بورنگ روٹین میں پھنستا ہے تو وہ اس پاکیزگی کو بچائے کیسے؟ یہ استقامت آئے گی کہاں سے؟ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے پریکٹیکل پہلو ہے۔ اصل میں حج مبرور، جسے ہم قبول حج کہتے ہیں، اس کی نشانی آسمان سے نہیں اترتی۔ اس کی نشانی یہی ہے کہ انسان پہلے سے بہتر انسان بن جائے۔ یعنی اگر کسی نے واپس آ کر بھی رشوت لی یا اپنے بہن بھائیوں کا حق کھایا تو اس کا مطلب ہے اس نے حج سے کچھ نہیں سیکھا۔ استقامت لانے کے لیے ضروری ہے کہ حاجی ان ایام تشریق کی ٹریننگ کو یاد کریں۔ جیسے اس نے رمی کے رش میں دھکے کھا کر بھی صبر کیا، ویسے ہی یہاں عام زندگی میں صبر کریں۔ بالکل، جس طرح وہاں شیطان کو کنکریاں ماری، اب روزانہ اپنی بری خواہشات اور انا کو کنکریاں مارے، اور سب سے اہم بات، حلال رزق کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے۔ جی، کیونکہ حلال رزق کے بغیر وہ روحانی ریسیٹ بٹن کبھی کام نہیں کرے گا۔ ایگزیکٹلی، حج تو اصل میں اللہ کے ساتھ ایک نئی زندگی کا معاہدہ تھا۔ صحیح بات ہے، اور شاید اسی لیے ہم آخری دعاؤں میں استقامت مانگتے ہیں کہ اللہم تقبل حجنا واغفر ذنوبنا وارزقنا الاستقامت بعد الحج۔ اے اللہ، ہمارا حج قبول فرما اور اس کے بعد استقامت عطا فرما۔ آج کی اس گفتگو سے سچ میں حج کے ان آخری مراحل کو ایک نئے اور ڈیپ زاویے سے سمجھنے میں بہت مدد ملی ہے۔ مجھے بھی امید ہے کہ یہ گفتگو سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ضرور۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو سمیٹیں، میں اپنے سننے والوں کے لیے گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ سب اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ کیا واقعی حج اس وقت ختم ہوتا ہے جب حاجی ایئرپورٹ سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے؟ یا پھر حج کا اصل آغاز تو اس لمحے ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تاکہ باقی زندگی انہی ایام تشریق کے ڈسپلن اور صبر کے مطابق گزار سکیں؟
اس پر لازمی سوچیے گا۔ یہ واقعی زندگی کا رخ بدل دینے والی سوچ ہے۔ حج کا پریکٹیکل آغاز تو واقعی گھر واپسی سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں چونکہ ہم شعور اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ایجوکیشن کے بغیر کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس موقع پر میں نہایت احترام کے ساتھ العلم یعنی العلم ایجوکیشن سسٹم کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جی، یہ ایک بہت ہی شاندار فلاحی ادارہ ہے جو معاشرے میں تعلیم اور شعور پھیلانے کے ایک عظیم مشن پر کام کر رہا ہے۔ بالکل، وہ لوگ صرف ڈگریاں نہیں بانٹ رہے بلکہ ایک ایسا تربیتی نظام بنا رہے ہیں جو اخلاقی طور پر مضبوط اور باشعور نسل تیار کرے۔ تو میں اپنے تمام سننے والوں سے بھرپور گزارش کروں گا کہ آپ بھی العلم ایجوکیشن سسٹم کے اس نیک فلاحی مشن کا حصہ ضرور بنیں، ان کے کام کو سپورٹ کریں اور ان کے پلیٹ فارم یا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ شعور کی یہ روشنی زیادہ گھروں تک پہنچے۔ جی بھاشاک، تعلیم کا فروغ صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسی خوبصورت پیغام، اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر کے انسان کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم آج کی اس خاص گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔